وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا تو تم نے پیچھے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ پھر یہ آیت نمبر ہے 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو اب کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف تم رجوع کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تم قتل کرو، یا اپنوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے تم پر بہت بڑی مہربانی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جس طرح کہ اس کی تفسیر میں نے کل بیان کیا تھا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، تفاسیر میں ایسے ہی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، 70,000 کے قریب بندے قتل ہوئے۔ ہاں، حکم الہی تو تھا، لیکن کیا اس کا وقوع ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا ذہن اس پر مطمئن نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ قتل ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت نمبر 51 دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ ان کے کرتوت بیان کر رہا ہے کہ تم نے موسیٰ کے بعد بچھڑے کو معبود بنا کے بڑا ظلم کیا، لیکن آیت نمبر 52 کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ روئے ہوں گے نا جی، معاف کر دیو، جان دیو غصے میں، روئے ہوں گے، تو ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ ان لفظوں پر بھی غور کرو۔ پھر آگے یہ آیت نمبر 54 ہے، یہی اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، چلو اپنوں کو قتل کرو بھائی، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ قتل کا وقوع نہیں ہوا۔ جب پھر قرآن اس کو بیان نہیں کرتا کہ قتل کا وقوع ہوا کہ نہیں ہوا، قرآن نہیں بیان کرتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے بھی کوئی نص نہیں ہے۔ اسلام میں ہماری تفاسیر میں کئی اسرائیلی روایات بھی آ جاتی ہیں، جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں۔ کوئی یہودی علماء بھی تو مسلمان ہوئے تھے نا،
تو اسرائیلی روایات کو بیان کرنے پر پابندی بھی نہیں تھی، ان کو ماننا ضروری بھی نہیں تھا۔ تو لگتا ہے یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جو مسلمانوں کے اندر گھس گئی ہیں۔ ابن جریر نے اگرچہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے، اگرچہ انہوں نے کیا ہے، لیکن کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ جو میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ قتل کا وقوع ہوا ہو۔ کیوں؟ ایک اور وجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا ہے، ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں یا ان کی شرارتیں بیان ہو رہی ہیں؟ شرارتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اگر انہوں نے چپ چاپ اپنے آپ کو قتل کروا لیا تھا تو اس کا مطلب ہے بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے۔ ادھر اللہ کو حکم ہے ٹھیک ہے جی مار دو سانو، یہ وہ کس طرح گوارہ کر سکتے تھے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کے مقدس جماعت نہیں آئی۔ صحابہ کرام کے بارے اللہ فرماتا کنتم خیر امہ، سب امتوں میں سے بہتر امت تم ہو اے میرے مصطفیٰ کی امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ تو صحابہ کرام کو بھی میدان جہاد میں جب سرکار لے جاتے تو اللہ فرماتا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان مومنوں کو ابھارو قتال کے لیے، جہاد کی ترغیب دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا یقین دلاتے۔ تب صحابہ کرام بھی جہاد کے لیے جاتے تھے نا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ تو بڑے بیبے لوگ تھے، چپ کر کے 70,000 نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، پھر تو ان کی شان زیادہ ہو جائے گی۔ قرآن کا سیاق و سباق اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ ایک دوسرا، کل کے سبق میں تو شاید جلدی میں ایک آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا، وہ نہ آپ نے توجہ کرائی، بعد میں مجھے خیال آیا تو بتایا، پھر وہ حذیفہ صاحب نے کہ ایک آیت یہ آیت تو رہ گئی تھی، وہ ہے آیت نمبر جہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے نا، 7واں رکوع، یہ آیت نمبر 61۔ باقی تو بیان ہو گیا تھا لیکن درمیان میں ایک جملہ رہ گیا تھا، وہ بڑا ضروری تھا بیان کرنا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، ناداری، ذلت بھی غربت بھی ان پر مسلط کر دی گئی۔ کن پر؟ جن یہودیوں نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم روز ہی یہ منو سلوا کھا کھا کے اسی تے گئے اک، سانو تے چاہیے ساگ، سانو تے چاہیے سبزی، سانو تے چاہیے کنک، سانو تے چاہیے لسن، سانو تے چاہیے پیاز، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ تو یہ ان یہودیوں پر اللہ فرماتا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت بھی مسلط کر دی گئی اور ان پر غربت، ناداری بھی مسلط کر دی گئی۔ اب یہاں پر چند سال سے جب سے اسرائیل کی حکومت بنی ہے اس وقت سے قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے۔ جو قرآن نے تو کہا تھا ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان پر ناداری مسلط کر دی گئی، اب ان کی حکومت کبھی نہیں بنے گی۔ حکومت تو بن گئی ان کی، تو قرآن نے تو سچی بات نہیں کی، قرآن کا دعویٰ تو غلط نکلا۔ یہ بڑا سوال کرتے ہیں قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے، اور ہمارے جو موجودہ دور کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ نکالو سورۃ آل عمران، یہ ہے آیت نمبر 112۔
وہی الفاظ پھر یہاں ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں گے. ہاں ایک طریقے سے ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام لیں. ایک صورت وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو تھام لیں، یعنی یا تو اللہ کی چھتری کے نیچے آ جائیں یا کچھ اور لوگوں کی چھتری تلے آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بچت کی ایک صورت پیدا فرمائی ہے. چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 112. اور قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر دوسری جگہ موجود ہوتی ہے. تو ہمارے بعض بزرگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ اب یہ اسرائیل کی جو سلطنت حکومت ہے یہ خود مختار نہیں، یہ آج بھی امریکہ، روس، برطانیہ کی سرپرستی میں قائم ہے. الا بحبل من الناس، لوگوں کی چھتری کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہے. یہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا. اب ان کی اپنی پوزیشن ایسی نہیں کہ ان کو پرے کر کے خود اپنے بل بوتے پر یہ حکومت بنا سکیں. ہمارے مفسرین نے جواب یہ دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ ذکر مطلقاً یہودیوں کا نہیں ہو رہا، یہ ان یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ سے کہا تھا اسی نہیں یہ شے روز کھانی، جو شرارتیں کرتے تھے نا، اس وقت کے یہودی تھے یا پھر سرکار کے وقت کے یہودی تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، باقی ہر یہودی کی بات نہیں ہو رہی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں حد کو کراس کیا تھا. ہفتہ کے دن کے بارے میں جنہوں نے سرکشی کی تھی تم ان کو بے شک جانتے ہو. یہ ہفتہ کا دن یہودیوں کے نزدیک بڑا مقدس متبرک دن تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعہ باعث برکت ہے، عیسائیوں کے لیے سنڈے اتوار وہ مقدس سمجھتے ہیں. یہودی سمجھتے تھے ہفتہ بھی ہمارے لیے متبرک ہے، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تم نے ہفتہ کے دن کوئی شکار وغیرہ نہیں کرنا، بس اللہ اللہ کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے انداز نرالے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں کیسے میرا شکر ادا کرتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ لے کر اس کو آزماتا ہے کہ کیا ان مشکل حالات میں وہ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب اللہ نے بھی ان کا کیا امتحان. یہ ساحل سمندر پر لوگ رہتے تھے، ایلا بستی بتائی گئی ہے، تو ہفتہ کے دن نا وہ مچھلیاں بھی خام خواہ پانی کے اوپر سے نا وہ سارو اٹھا کر دیکھتی، نظر آتا لوگوں کو اتنے بڑیاں مچھلیاں نے بھئی. اب ان کا دل للچاتا ہے یہ شکار اگر ہمیں مل جاتا تو کتنی موج لگ جاتی، کتنا شکار ہے، کتنی مچھلیاں ہیں یہاں. سوچ سوچ کے نا انہوں نے ایک ہیلا بنایا. وہ دریا کے کنارے انہوں نے چھپڑ بنا لیے، جوہڑ بنا لیے، اور پھر نا انہوں نے دریا سمندر میں سے وہ پانی کی لائن بھی بنا لی، نالی، اور سمندر کے کنارے پر
انہوں نے ڈھکنا رکھ دیا، وہ نہیں ہے جس طرح گٹر کے ڈھکنے ہوتے ہیں، وہ موگے تے ڈھکنا رکھ دیتا۔ اب جو ہی جمعہ ختم ہونے کے قریب ہوتا، جمعے کا دن، ہفتے کے دن کی آمد ہوتی، وہ جاتے اور اس ڈھکنے کو اٹھا دیتے، اور نتیجہ کیا نکلتا؟ پانی ان نالیوں کے ذریعے وہ چھپڑوں کے اندر چلا جاتا جو تالاب انہوں نے بنا رکھے تھے، اور پانی کے ساتھ ہی مچھلیاں بھی اندر آ جاتی، اور ادھر ہفتہ ختم ہوا، وہ پھر وہاں ڈھکن رکھ دیتے اور مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ ان کو بڑا سمجھایا گیا، ایسے نہ کرو، اللہ کے حکم کے ساتھ تم مخول کرتے ہو، مخول مت کرو، تم یہ مذاق ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے فرمایا انہیں بن جاؤ ذلیل بندر، بن جاؤ بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو پس بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، ان کے لیے بھی عبرت بنایا، وَمَا خَلْفَهَا، اور ان کے لیے بھی عبرت کا سامان بنایا جو بعد میں آئے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو تقوی والے تھے، ڈر والے تھے، ان کے لیے ہم نے نصیحت اس واقعہ کو بنایا۔ عبرت کس طرح بنایا کہ جو سامنے تھے وہ سمجھ گئے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ 3 دن تک وہ بندر ہی بنے رہے نا جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، بوتھے چک چک کے ویکھدے سن، روتے تھے اپنے ہمسایوں کو دیکھ کر، وہ کہتے تھے ہم تمہیں سمجھاتے نہیں تھے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ اب تم پر اللہ کا عذاب ہے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ جو بندر بنائے گئے تھے مر گئے۔ اور ڈر والے جو ہیں ان کو نصیحت ملتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا پھر وہ ان تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ابھی بندہ ہوا ہے قتل، واقعہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے نا، وہ بھتیجے نے اپنا چچا مار دیا تھا، چچا مارنے کے بعد شور مچا دیا اور میرے چچے کا قاتل کون ہے؟ بھتیجا نادار تھا، چچا بڑا مالدار تھا، اس کی جائیداد لینے کے لیے قتل کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس واقعہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب العالمین کیا فیصلہ کروں اس کا؟ تو اللہ نے فرمایا ان کو کہا ایک گائے لے کر اس کا کچھ حصہ اس مقتول کی باڈی سے ٹچ کرو، مارو، جب مارو گے تو مردہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ جب انہوں نے کہا نا تتخذونا ہزوا، موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، بھلا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے ذبح کریں اور اس کا کوئی ٹکڑا اس سے ماریں، اس میں کیا حکمت ہوئی؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تم مذاق کر رہے ہو۔ قال اعوذ باللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ان نکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ شرعی مسائل میں مذاق کرنا یہ کوئی دیانت نہیں ہے، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں نے کوئی جہالت والا کام کرنا ہے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ذرا نہ ہمیں کھول کے بتا دے ما ہی، اس گائے کی خاص نشانی کیا ہے۔ ہر گائے تو ایسی ہو نہیں نہ سکتی، کوئی خاص نشانی ہوگی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے انہا بقرہ، کہ بے شک یہ ایک گائے ہے، لا فارد، نہ بڈھی، ولا بکر، نہ ہی بالکل بچی، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیانی عمر کی ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے نا کر دو، وہ کر دو گائے کو ذبح۔
لیکن تھے نہ پٹھی پسلی کے، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرائیے، دعا کیجئے، وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ اب دیکھیے بار بار یہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ پتہ چلا بڑوں سے دعا کرانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ دیکھو نا جواب تو دے رہا ہے نا، جواب دے رہا ہے کہ بھی ایسے کرو ایسے کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، اگر دعا کروانا گناہ ہوتا تو جناب موسیٰ کہتے رب تے تہاڈی شاہ رکھ دے نیڑے، آپ ہی گل کر لو نا رب نال، نہیں، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے ان کی درخواست پر۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ گائے ہے گولڈن کلر کی، پیلے رنگ کی گائے ہے، فاقع لونھا، بڑا شاندار اس کا رنگ ہے، بڑھیا رنگ والی ہے، تسر الناظرین، یہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ وہ اچھی چیز کو بندہ دیکھے نا، سونی چیز کو دیکھے تو طبیعت خوش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تسر الناظرین۔ اور دور کیا جائیں، اللہ کی قسم ہے جب مصطفیٰ علیہ السلام کے روضے کو دیکھ لیتے ہیں طبیعت ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور سرکار کا نام لینے سے ٹھنڈ دل کو پڑتی ہے۔ ہم تو نام سنتے ہی انگوٹھے چومتے ہیں، کیوں؟ دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اچھی چیز کو دیکھنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے۔ فرمایا تسر الناظرین، یہ خوش کر دیتی ہے دیکھنے والوں کو۔ وہ پھر بولے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ تیری مہربانی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دینا، ذرا کھول کے بتا دے وہ اس کی شان کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے، کیونکہ کوئی خاص گائے ہے، یہ تو عام گائے ہیں نا، شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب پہلی بار انہوں نے کہا بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پہلے ہی انشاءاللہ کہہ دیتے تب بھی بات بن جاتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم کام کریں تو پھر انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے لا ذلول، اس سے کوئی خدمت نہیں لی گئی، وہ کام کاج کرنے والی نہیں ہے۔ تثیر الارض، کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ زمین میں ہل چلانا بھی بیل کا ایک کام ہوتا ہے نا، تو اس نے کبھی زمین میں ہل نہیں چلایا۔ اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کھیتوں میں پانی بھی دیتا ہے نا، وہ حوض، وہ کنویں کے ارد گرد آپ چکر لگاتے رہتے ہیں، اور پانی وہ پھر جو چھوٹی سی نالی بنی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ کھیتوں کے اندر پہنچتا ہے۔ نہیں، نہ اس نے کھیت کو کبھی پانی لگایا اور نہ ہی اس نے کبھی زمین میں ہل چلایا۔ مسلمتن، بالکل بے عیب ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، ناک بھی ٹھیک ہیں، پورا جسم بالکل صحیح سلامت ہے۔ لا شیۃ فیہا، اس میں داغ بھی کوئی نہیں، کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہون تو گل ٹھکویں کی تھی ہے نا، اب تو نے ٹھیک بات کہی ہے۔ فذبحوها، انہوں نے ذبح تو کر دیا اس کو، وما کادوا یفعلون، اور ذبح کرنے کے قریب نہ تھے، وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً کر دیا انہوں نے ذبح۔ پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ یہ گائے اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ اب پھر اگلے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ذرا وہ وقت بھی یاد کرو نا جب تم نے قتل کیا نفساً، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم
اس قتل کے مسئلے میں، اس جان کے مسئلے میں آپس میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر تہمت، تو قتل کیتا ہے، نہیں تو قتل کیتا ہے، وہ جھگڑنے لگے نا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ تم چھپاتے تھے نا اصل بات کو، تو اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے فرمایا مارو اس مقتول کی ڈیڈ باڈی پر، مارو بِبَعْضِهَا، اس گائے کا ایک حصہ، تو گائے کی دم یا گائے کی زبان وہ اس کے جسم پر نہ یوں کر کے ماری گئی تو مردہ زندہ ہو گیا، اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ فرماتا دیکھو یہ پہلے مر گیا تھا نا، دوبارہ ہم نے اس کو زندہ کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تم لوگ جو قیامت کے منکر بنے بیٹھے ہو نا کہ قیامت نے نہیں آنا، جس طرح میں نے اس کو زندہ کیا تھا اسی طرح میں جو تم سب مر چکے ہوگے میں اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، سمجھ سکو۔ واقعی یہ کافروں کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ یار ہم مر جائیں گے جب ہڈیاں گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ سیرت میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلہ میں پرورش پائی تھی؟ بنو سعد میں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر جو تھے ان کا نام تھا حارث۔ زمانہ گزر گیا، سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، ایک مرتبہ حارث مکہ شریف آئے، ابو جال ملا کہنے لگا اے حارث تیرے پتر نے تو بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے۔ وہ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ میرے بیٹے محمد نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا وہ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہیں اتنی عجیب بات کرتا ہے؟ آ گیا حارث سرکار کے پاس، بیٹے میں نے سنا ہے تو یہ کہتا ہے؟ فرمایا ہاں ابا میں کہتا ہوں ایک وقت آئے گا جب ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر سرکار نے یوں کر کے حارث کا بازو تھام لیا، فرمایا ابا یاد رکھنا یہ آج والی بات میں تمہیں قیامت کے دن یاد کراؤں گا، یاد رکھنا۔ بعد میں حارث ہو گئے مسلمان، پھر بڑے فخر اور مان سے کہتے تھے میرے بیٹے نے نا میرا بازو پکڑ کر وعدہ کیا ہے کہ میں آج کی بات تمہیں یاد کراؤں گا، اور میرا بیٹا جو کہہ دیتا ہے نا پھر ہو کے رہتا ہے، مجھے جنت میں لے کے ہی جائے گا۔ سبحان وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یہودیو تمہیں تو یہ مردہ زندہ ہوتا دیکھ کر اللہ کی قدرتوں پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، میرے موسیٰ کی نبوت کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس یہ جو تمہارے دل ہیں نا یہ پتھروں کی طرح ہو گئے، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، او کبھی کبھی بل کا معنی بھی دیتا ہے، بلکہ پتھروں سے زیادہ ہو گئے سخت تمہارے دل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں ہے پہاڑی سلسلے سے ہے چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اور کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں چشمہ تو نہیں نکلتا
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ہاں کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے سے وہ نہر تو نہیں نکلتی لیکن تھوڑا تھوڑا پانی ان سے نکلتا ہے۔ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، یہ پتھر پھر تو فائدہ دیتے ہیں نا، تمہارے دل تو بالکل ہی گیگ وچے ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے کئی ایسے بھی ہیں وہ اللہ کے خوف سے نا نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ دیکھو نا پہاڑ کے اوپر ہیں پتھر پڑے ہوئے اور یکدم کوئی لڑکنا شروع ہو گیا، کیوں؟ اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ پتھروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شعور ادراک ہے جن سے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہاں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو نا اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ إِن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ لوگ تمہارا یقین کر لیں گے، تمہاری بات پر اعتبار کر لیں گے؟ یہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہودی تو ایسے بدبخت لوگ ہیں، ان میں سے ایسے لوگ تھے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اللہ کا کلام سن کر سمجھ کر نا جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے تھے، جان بوجھ کر گڑبڑ کر دیتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوتے جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ تو جب ان کی فطرت یہ ہے کہ کلام الہی کے اندر رد و بدل کرنا، تو یہ نہیں ایمان لانے والے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور پھر ان کے گروپ کی شرارت بیان ہو رہی ہے، جب یہ ملتے ایمان والوں سے تو کہتے ہاں جی ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں اکیلے ہوتے ہیں، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، جب ملتے تھے نا ایمان والوں سے تو کہتے تھے واقعی ہماری کتابوں کے اندر آخر الزمان نبی کی یہ شان ہے، کہہ دیتے تھے، منہ سے نکل جاتا تھا۔ لیکن جب وہ بڑوں سے ملتے نا تو ان کے بڑے کہتے ہو اے بیڑا گھر کے تہاڈا، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اور تم راز کی بات بھی ان کو بتا دیتے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے، یا اللہ یہ لوگ ہیں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہی آخر الزمان نبی ہیں لیکن مانتے نہیں تھے، اور تمہارے خلاف تو یہ گواہ بن جائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ وہ کہتے بڑے ان کو کہتے نا چھوٹوں کو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم راز کی بات ان کو بتاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا ان کو نہیں پتہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے نا، جو چھپی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کھلی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور تم دل میں جو چھپا کے رکھو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو منہ سے نکالتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اچھا یہودیوں کا پھر ایک اور گروہ ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کچھ یہودی تو ہیں نا ان کے مولوی جو جان بوجھ کر آیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ہیں ان پڑھ، کتاب پڑھی نہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب کو جانتے ہی نہیں، کتاب نہیں جانتے، پتہ نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، الا امانیہ، مگر ہاں انہوں نے دل کے اندر کچھ آرزویں پال کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی نہیں ستے خیرانے، جس طرح ہمارے ہاں بھی رواج ہے گستاخی معاف،
جہاں تک آواز میری جا رہی ہے وہ ذرا دھیان سے سننا۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں او خیر سلا جی اسی اپنے لجپال دے ہاتھ چت دے دیتا ہے، ہن لجپال جانے مولا جانے اللہ جانے، سانوں تو ساڈے پیر نے باہ پھڑ کے جنت چ لے جانا ہے۔ اللہ امانیہ، یہ من گھڑت خواہشات ہیں ان کی، تو یہ خواہشات درست نہیں ہیں۔ وہاں ایمان کام آئے گا اور عمل صالح کام آئے گا، اللہ کا فضل کام آئے گا۔ یہ تمہاری جھوٹی خواہشات ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ نرے گمان کے اندر ہیں، یہ نرے گمان کے اندر ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی واقعہ، میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، یہ ہے نا یہ چھوٹا سروس اسٹیشن، یہ کون سے سائیاں والا، وہاں پہنچے تو وہاں ایک پیر صاحب تھے اور ساتھ ان کے ایک خلیفہ بھی تھا جو اتفاق سے میرا شاگرد تھا۔ تو وہ پیر صاحب بڑے ذوق شوق سے مجھے، او جی رات حضرت مفتی صاحب نے کمال کر دیتا ہے، اینا راتی فرمایا یہ جڑے فقیر لوگ نے نا، یہ فقراء، یہ 70 ہزار لوگوں نو باں پھڑ کے جنت چ لے کے جان گے۔ تو میں آکھیا پھر اساں تو پھر لے ہی جانا ہے نا۔ میں کہ حضور انہاں لوگوں جو تسی نہیں گئے، تسی نہیں جنہاں نے نال لے کے جانا ہے، اے او نے جنہاں نے اپنا من مارے ہے، او ہور لوگ نے۔ مطلب خام خواہ مریدوں کو تسلی دیں، بس ٹھیک ہے تسی ساڈے نال لگ گئے، اسی جانی ہے، ساڈا رب نے ساڈے نال جناب پتہ نہیں لتر کنے پیندے ہون گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رکھنا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، جو بھی جنت میں جائے گا اپنے اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ بس اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور یہ مانو کہ دیتا اللہ ہے پر دیتا مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، بس بات بن گئی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ وگرنہ یہ جھوٹی خواہشات ہیں، بس دل میں جناب ٹھان لی، وہ محفل میلاد ایک باری کرا لی تو گل ختم ہو گئی، اب نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب محفل میلاد کرانا یہ نفل ہے اور نماز فرض ہے، فرائض کو چھوڑنا اور نوافل پر زور دینا یہ کسی ایماندار کا کام نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ پہلے گروپ کا نہ ذکر ہوا تھا جو کتاب میں گڑبڑ کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھیں، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہ پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیں گی اللہ نے آیا فرمایا ہے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے لوگوں سے تھوڑا سا مال حاصل کر سکیں۔ تھوڑا سا مال لینے کے لیے جو اپنی طرف سے آیتیں گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہیں نا، ان کے لیے خرابی ہے، ویل ان کے لیے، جہنم کا خطرناک حصہ ہے ویل۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا نا اس کی وجہ سے بھی خرابی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ویل ہے ان کے لیے، جہنم کا خطرناک گڑھا ہے ان کے لیے جو اس طرح کی کمائی کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی جیبوں سے مال نکلوانے والے یہ ویل کے حقدار ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور پھر وہ کہتے تھے ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، ہم نے تو جنم سے جانا ہی نہیں، ہاں بس ہم نے نہیں جانا۔ الا ایام معدود، گیا بھی تے 2-4 دن واسطے پھیرا ٹورا لا کے باہر آ جانا ہے ایسا۔ اللہ اکبر۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ کہتا ہے محبوب ان سے کیا ہے، تُساں رب نال کوئی پیکٹ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم ہی نہیں بھیجے گا؟ جو بھی نافرمان ہے والذین کفروا، جو کسی نبی کا انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہ تو میرا قانون ہے، تو تسی اس قانون دی خلاف ورزی کر دے جاؤ تو پھر آکھو جی اساں جہنم چ نہیں جانا۔ کیا محبوب پوچھ ان سے
کیا تم نے اللہ سے کوئی پیکٹ کیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنے پیکٹ، اللہ اپنے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو، اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں خود پتہ نہیں ہے، خام خواہ جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ یہ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں فکر نہیں، آپ پہنچے ہیں، پہنچے ہیں، اسی پہنچے ہیں۔ ہاں میں ہاتھ باندھ کر سادات سے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کر، چونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، لیکن ان پر بھی ایک چیز لازم ہے، سادات پر، کہ وہ عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، کہیں ہم تو اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ یہ نہیں اوے اسی تے سیدہ تس تے امتی ہو اور خود جنت کے وارث بن جائیں، نا 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 نا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اولاد رسول کا حیا کریں، اولاد رسول کا ادب کریں۔ اچھا وہ ہوتا ہے نا، کئی لوگ سید بن جاتے ہیں، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ سید بنے ہیں، جانتے ہیں ہم۔ ایک مرتبہ ابا جی کی وجہ سے میں نے عرض کیا، جی وہ فلانا بھی سید نہیں تے فلانا بھی سید نہیں تے فلانا بھی سید نہیں تے تسی وظیفے لائے نے انہاں دے تے بڑا ادب کردے ہو تے ساڈے کولوں بھی کراؤندے ہو۔ 2-3 بار میں نے پوچھا، پھر ایک دن کہنے لگے وہ سنت شرکپور شریف والے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک میرا سی بھکھا مردہ سی پیا، انہیں کہا کی کراں میں، روٹی دا کوئی سبب نہیں بنتا۔ دل وچ آیا کہ میاں صاحب نے نا شرکپور شریف والے اس سیداں دی بڑی خدمت کردے نے، چلو سید بن جاؤ انہاں کول جا کے، چلو کم بن جائے گا کچھ۔ یہ مجھے ابا جی سنا رہے تھے، کہنے وہ چلیا کروں، کدی سوچے بن جاواں سید، کدی آکھو تے دلاں دیاں بھی بجھ لیندے نے تے کتے مصیبت نہ پے جائے۔ خیر ایک نالے دے کول آ کے نا پکا ہو گیا مینوں سید بننا ہی پیا گا، راہ ہی اور کوئی نہیں۔ خیر وہ بن گیا، پہنچ گیا شرکپور شریف، میاں صاحب سرکار نو ملیا، آؤ جی شاہ جی آ گئے ہو، شاہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیاؤ جی شاہ جی واسطے روٹی بھی لیاؤ، روٹی بھی آ گئی، کپڑے بھی آ گئے، اور سارا کچھ انعام آ گیا۔ چلو شاہ جی پھر میں تمہیں رخصت کراواں، چلو رخصت کراواں۔ واپسی تے نا اتھے جدوں اس نالے کول پہنچے نا کھاڑے کول، چنگا شاہ جی پھر ایتھے تسی پکے بنے سو نا، چنگا پھر سلام علیکم کہہ دیا، اسی تے اسے تے عمل کر دیں۔ یعنی ہم پر لازم ہے، جو سید کہے ٹھیک ہے اس کا احترام کریں، لیکن سادات پر بھی تو لازم ہے نا، یہ بھی تو اپنے نانا جان کے دین کی پاسداری کریں نا، نانا جان کے دین کی نوکری کریں نا، یہ بھی، کیونکہ فرض تو اصل میں ان کا ہے نا، ہم تو ویسے نوکر ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرتے ہیں، ہم آل کا بھی ادب کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آقا کی آل ہے، ہم صحابہ کا بھی حیا کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے آقا کے صحابہ کرام ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی نجم ہیں اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ بلا، ہر لفظ قرآن کا غور سے سننے والا ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، اور بنی اسرائیلیت تم نبیوں کی اولاد ہو اور اس برتے پر کہتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، سن لو، بلا ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ جس طرح کہ میں نے حدیث شریف بتائی تھی نا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا داغ لگ جاتا ہے،
توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، داغ مٹ جاتا ہے۔ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، کرتے کرتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے، ذرہ بھی کسی جگہ سفیدی نہیں رہتی۔ اسے کہتے ہیں گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اور جس نے بھی گناہ کمایا پھر اس کی خطاؤں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا اس آیت کو پھر دیکھیے، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، اس کے بعد کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ، اولئک پر فا داخل ہے، یہ فا علت بیان کر رہی ہے۔ یہ جہنمی ہیں، ان کے جہنمی ہونے کی علت کیا ہے؟ کہ ان کے گناہوں نے احاطہ کر لیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اگلی آیت چلیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اب آگے کیا ہے؟ اولئک، یہاں فا ہے نہیں، فا نہیں ہے یہاں۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اچھے کام کیے، یہ جنتی ہیں، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں، یہ میں اللہ کے فضل کی وجہ سے جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا بنی اسرائیل سے وعدہ، عہد لیا تھا۔ وہ آیا نا پہلے پارے میں، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تو یہ وعدے کئی جگہ پر مذکور ہوئے ہیں، یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے ہیں سب نے یہی دعوت دی ہے، اوے توحید کا اقرار کرو، لائق عبادت کسی کو نہیں ماننا، نہ لائق عبادت کسی کو نہیں ماننا۔ کچھ لوگوں نے لائق عبادت مانا پتھروں کو، کچھ لوگوں نے لائق عبادت مانا جانوروں کو، کسی نے لائق عبادت مانا درختوں کو، جس طرح نہیں یہ تلسی وغیرہ کے ہندو پوجا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو، میں تو وہ ہوں جس کے ہاتھ میں روڑے بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں تو وہ ہوں اشارہ کروں تو پتھر چلتے آتے ہیں۔ میں تو وہ ہوں درخت کی طرف اشارہ کروں، آ جا آ جا، انگوروں کا گچھا ہو نا، کھجور کا گچھا نا، آ جا، تو وہ ٹپک کے نیچے آ جاتا ہے۔ جس طرح بندے چلتے ہیں، اب تم معبود بناتے ہو ان چیزوں کو۔ میں سب سے شان والا ہوں، درختوں سے میں شان والا، پتھروں سے میں شان والا، ان چیزوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ میں ہوں۔ میں مصطفیٰ جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو پھر تمہیں بھی کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو ہم نے پکا وعدہ کیا تھا کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن تم نے گائے کو معبود بنا لیا۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ یاد رکھ لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں۔ یہ 70 ولیوں کی دعا ایک طرف، ماں اور باپ کی دعا ایک طرف ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضور ماڑے واسطے دعا کرو نا، فرمایا جا کے اپنی ماں کو دعا کراؤ نا۔ حضور میں تو تساں کو لایا سا۔ فرمایا کیا آکھیا نے؟ 70 ولیاں نی دعا ایک پاسے، ماں نی دعا ایک پاسے۔ بچوں جہاں تک میری آواز جاری ہے، ماں باپ کی قدر کرو۔ ہمارے ابا جی کے پاس نا کئی نوجوان آتے تھے، حضور مفتی صاحب اسی بھوکے مرے، فرماتے تھے وظیفہ میں بتاتا ہوں کرو تم، اگر تمہاری بھوک رہ جائے آن کے مجھے پکڑ لینا۔
روز سونے سے پہلے ماں باپ کی ٹانگیں دبا کر قدم چوم کر سویا کرو گے، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ اللہ کی رحمتیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خادم حسین خورشید، بڑے اچھے خطیب ہیں، انہوں نے پچھلے سال نہ اپنے مدرسے کا افتتاح کرایا، سنگ بنیاد رکھوایا۔ مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ تم بھی آؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کہا یار کوئی چھٹی نہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ اصل میں سنگ بنیاد میں رکھوا چکا ہوں، یہ رسم دنیا ہے کہ علماء کو بلا رہا ہوں میں اپنی ماں کو لے گیا تھا، میں نے کہا اماں میرے واسطے غوث بھی تے کتب بھی تو اٹ رکھنی ہے، مدرسے دی تو اٹ رکھنی ہے۔ میں نے سنگ بنیاد اپنی ماں کے ہاتھوں سے رکھوایا۔ تو ماں باپ کی قدر کرو، اللہ فرماتا ہم نے پکا وعدہ لیا تھا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ وذل قربا، اور جو رشتہ دار ہیں نا ان کے ساتھ بھی تم نے بھلا سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانا بڑی عظیمت کا کام ہے، بڑا مشکل ہے رشتہ داریاں نبھانا، کیونکہ غیروں کو کچھ نہیں ہوتا، جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، زیادہ تکلیف اپنوں کو ہوتی ہے۔ وہ جو قریبی رشتہ دار ہے نا اس کے لیے لفظ آتا ہے اقرب، حمزہ قاف را با، اور ایک لفظ ہے بچھو، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے اقرب، عین قاف را با، عقرب، اور عربی کا مقولہ ہے الاقرب هو الاقرب، کوئی رشتہ دار نے ہوئی بچھی ہوندے نے، لیکن پھر بھی تم پر لازم کیا ہے، وَبِذِل قُرْبَا، اور رشتہ داروں کے ساتھ تم نے بھلائی سلوک کرنا ہے۔ مزہ تو تب ہی ہے نا ایک طرف سے تیر برسیں، ایک طرف سے وار ہوں اور دوسری طرف سے بندہ کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں برا سلوک نہیں کروں گا۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی۔ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انا وکافل الیتیم ہاکذا، سرکار نے یوں اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر فرمایا تھا، جو دنیا میں یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت کے درمیان یوں اکٹھے ہوں گے۔ جس طرح 2 انگلیاں کے درمیان وتھ کوئی نہیں نا، اسی طرح یتیم کی خدمت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ والمساکین، اور جو مسکین ہے نا ان کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ یہ عادت نہ بنا لینا کوئی پیسے والا آئے تو اس کو اٹھ کے ملو، کوئی غریب آ جائے تو پرواہ نہ کرو، نہیں، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور سنو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ کدھر آئے تو ایسے نہیں کرنا، آرام سے پیار سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ظاہر ہے سرکار کے جسم اطہر پر یہ پہلی بار وحی کا بوجھ آیا تھا۔ سرکار گھر تشریف لائے، جسم پر لرزت آ رہی تھا، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار پر کمبل دے دیا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو ہماری اماں جان نے پوچھا آقا ہوا کیا تھا، ساری بات سنائی۔ تو ایک جملہ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہیں جان ہی نہ نکل جائے۔ تو پتہ ہے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لا لا کلا، نہ سونے، لا کلا، نہ سونے، اللہ تمہاری ٹور میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر چند کوالٹیاں ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں نبھا جانتے ہو، تحمل الکلا، جس کا کوئی نہیں اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہو، یہ سرکار کی کوالٹیاں بیان کی۔ تو یہ اوصاف اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں اس طرح بن کے رہیں جس طرح میں نے یہودیوں سے عہد لیا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ عہد یہودیوں سے تھا، ہم سے بھی عہد ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
اور نماز کو بھی قائم رکھنا ہے، پوری شرائط کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ لیکن اے بنی اسرائیلیو ہوا کیا؟ ثم تولیتم، اور تم پھر گئے، تم نے بات پوری نہیں کی۔ الا قلیلا منکم، بس چند ایک تھے جنہوں نے وعدہ پورا کیا، باقی سب نے وعدہ خلافی کی۔ وانتم موردون، اور تم ہو ہی منہ پھیر کے بھاگنے والے، وعدہ پورا نہ کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کو تم قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی تم اپنوں کو نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنی بستی سے تم نکالو گے، یہ نہیں کرنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے کر لیا اقرار، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ چلیے مولا یسل